وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 55 حصہ دوم. آج کا جو موضوع ہے سامعین کرام، وہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی ہے قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 55 حصہ دوم. واتبعوا، اور تم پیروی کرو احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بہترین کلام کی جو تمہارے رب سے تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، کہ تم پہ آ جائے عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہ چلے. سامعین کرام، گزشتہ سبق بھی اسی آیت کے بارے میں تھا. آج پھر ہم اسی بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں. اس میں سامعین کرام بغتتاً کا لفظ ہے، اگر آپ غور کریں، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتاً، اچانک عذاب اور تم میں شعور بھی نہ ہو. اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں. میں بھی غور کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم تو یعنی ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں، یہ معاشرہ جو ہے تقریباً غافل لوگوں کا معاشرہ ہے اور سوئی ہوئی قوم ہے. یہ بھی میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں. ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں، اپنے اعمال کے نتائج سے غافل ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غافل ہیں. دوسرے باطنی حقیقتوں سے ہم بے خبر ہیں. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ. ظاہر دنیا کے معاملات کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں، لیکن حقیقت سے باطن یعنی باطن حقیقت ہوتی ہے سامنے کرام. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، باطن سے یہ غافل ہیں. آخرت کا میں نے معنی کیا ہے باطن، یعنی اعمال کے نتائج سے. اگر میں آسانی سے اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم تو ایک غافل قوم ہے، ہم ایک گمراہ قوم ہے، اور ہم نے اپنی منزل کا انتخاب باطل کو بنا لیا ہے. دنیا ہماری منزل بن چکی ہے. اب یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے نتائج سے اور اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اچانک عذاب. اب یہ کیسے آئے گا؟
اور وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور دیکھیں یہ میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ایک پہلو تو قیامت کا بھی ہم لے سکتے ہیں. قیامت کا ان آیات کو ہم روز قیامت یا جو اٹھائے جائیں گے اس دن بھی ہم کہیں گے، ایسے لوگ کہیں گے کہ من بعثنا وقالوا من بعثنا من مرقدنا. ابھی ہم نے سورہ یاسین میں پڑھ چکے ہیں کہ کس نے ہمیں جگا دیا ہماری خوابگاہوں سے. دوسرا دیکھیں، ایک جو میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں یا میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں جب غافل انسان ایک غافل اور سویا ہوا انسان ہے تو مثال کے طور پہ سیلاب آتا ہے اور اس کے گھر کو گھیر لیتا ہے اور یہ سویا ہوا ہے، تو اسے تو سیلاب کا پتہ نہیں ہے. وہ پانی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے حتیٰ یہ کہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. اس وقت کوئی خلاصی کا راستہ تو نہیں ہوتا. یہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، باہر سیلاب آ گیا اور سیلاب اتنا آ گیا کہ آپ اس میں ڈوب گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک اور نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہم جو اعمال کرتے ہیں نا سامعین کرام، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود مختار پیدا کیا ہے. اعمال اچھے اور برے اعمال ہم کر سکتے ہیں. برے فطرت کے مطابق بھی چل سکتے ہیں اور فطرت کے خلاف بھی چل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. اب اگر کسی نے اپنے اختیار اور ارادے سے غلط منزل کا انتخاب کر لیا، دنیا کو اپنی منزل بنا لیا، اب اس کا ہر عمل جو ہے وہ گمراہی پر مشتمل ہوگا، گناہ ہوگی. اور ہر گناہ حدیث کا مضمون ہے ایک آپ کے دل پہ ایک کالا داغ ڈالتا ہے. اور ادھر تو ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم نے غفلت دھوکے میں آ کے غلط منزل کا انتخاب کر لیا ہے، اللہ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دیا ہے اور اللہ کو اپنی منزل نہیں بنایا ہے، دنیا کو ترجیح دے دی ہے. تو اب یہ ہے نا کہ میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا ہر قدم جو ہے وہ اب گمراہی کے راستے پر ہوگا، چاہے وہ بظاہر نیک ہی کیوں نہ ہو. آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا ارادہ للہیت نہیں ہے اس میں. یہ بات میں تھوڑا سا اس کو ذرا واضح کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں سامنے کا، تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے. اور پھر دوسری حدیث ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی شرک کیا، اس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے، اس نے بھی شرک کیا. جس نے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. دیکھیں یہ ریاکاری جو ہے یہ شرک ہے. اب ریاکاری کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہم نے تو اس کا معنی محدود کر لیا ہے. نہیں، میں آپ کو معنی بتاتا ہوں اس کا. ریاکاری کا مطلب دکھاوا. ریاکاری کا مطلب ایک کام میں آپ کے للہیت نہ ہو، وہ ریاکاری بن جائے گی، وہ غیر اللہ کے لیے ہوگا. آپ کام کر رہے ہیں، آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اللہ کے لیے نہیں گزار رہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ نے یہ نہیں کہا تو آپ ریاکاری کر رہے ہیں. تو جب آپ ریاکاری کرتے ہیں تو آپ پہ پھر اللہ کا پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ اس قسم کی ریاکاری میں مصروف ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ریاکاری ہے. اللہ کے لیے جو کام آپ نہیں کر رہے وہ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور غیر اللہ کے لیے آپ جب کام کرتے ہیں تو وہ ریاکاری کہلاتی ہے. اللہ کے لیے آپ نے زندگی وقف نہ کی تو غیر اللہ کے لیے وقف کر دی. دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، یا آپ کی زندگی میں للہیت ہوگی یا نہیں ہوگی. یا اللہ کے لیے آپ نے زندگی وقف کر دی اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی، لیکن
اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر تو آپ ظاہر کے بندے بن گئے، ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا۔ اب یہ ساری زندگی جو ہے یہ پھر ریاکاری پر مشتمل ہوگی۔ سامعین کرام، یہ وہ نقطہ ہے جو عام طور پہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ریاکاری شرک ہے۔ اللہ کے لیے اگر زندگی آپ نے وقف نہ کی، آپ کا ہر کام میں، یعنی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس میں للہیت پائی جائے، برا کام کر رہے ہیں تو اس میں ریاکاری نہیں، وہ ساری زندگی ریاکاری ہو گئی۔ آپ نے زندگی کی نیت ہی بدل ڈالی، نیت ہی خراب ہو گئی آپ کی۔ زندگی تو تھی اللہ کے لیے، آپ نے غیر اللہ کو منزل بنا لیا، یہ ساری زندگی ریاکاری ہو گئی۔ سامنے کہ ہم یہ اچھی طریقے سے سن لیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ریاکاری بن گئی۔ اب ہر ریاکاری کے بدلے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، وہ شرک ہے، اور اس کا ایک داغ آپ کے سینے پر، آپ کے دل پہ پڑے گا۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا۔ اور حضور فرماتے ہیں تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ آپ نے تو ساری ریاکاری کا راستہ اپنا لیا، للہیت غائب ہو گئی آپ کی زندگی سے، آپ کا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہو گیا، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ سامنے کرام، اب جو عذاب الہی ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا، بغتتاً انتم لا تشعرون پہ، اچانک، اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہ ہے کہ آپ کے دل پہ داغے سیاہ پڑتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کا دل کالا ہونا شروع ہو گیا جب سے آپ نے ریاکاری کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، اور آپ کے کاموں سے للہیت ختم ہو گئی۔ اب آپ کے دل داغدار ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم ہے کالا سیاہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو داغے دل پڑتے ہیں تو آپ تو واقف نہیں ہوتے، آپ نے تو باطن سے تو رخ موڑ لیا ہے، ظاہر کی طرف رخ ہے، تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، کلا برانہ، اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، کلا برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، آپ کے دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب زنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے یعنی پھر نقصان اس کا تو آپ اٹھائیں گے۔ پھر عذاب جب آئے گا، اچھا بعض صورتوں میں عذاب آ جاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بتایا تھا کہ اگر یعنی آپ نے اللہ کی یاد کو دل سے نکال دیا اور اللہ کو بھلا دیا بحیثیت منزل، بحیثیت مقصود، معبود، محبوب، مطلوب، اب یہ ہے کہ آپ دنیا داری کے، ظاہر داری کے راستے پر چل پڑے، ظاہر کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا، جیسا کہ آج ہم نے اکثریت میں کیا ہوا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آپ گرفتار ہوں گے، اور وہ عذاب جو ہے آپ پر آئے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور بہت سے سامعین کرام، بہت سے لوگ ہیں آج ہم میں سے جن کے دل پتھر دل ہو چکے ہیں، جن کے دل پتھر دل، جن کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو یہ وہ میں بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا دل پتھر دل بن جائے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں کہ جب آپ کو حق، زندگی کے کسی بھی مرحلے پر آپ کو حق پہنچ جائے، آپ نے اس سے منہ نہیں موڑنا، آپ نے اس سے اپنا رخ نہیں پھیرنا، اس کو قبول کر لینا ہے، فوراً قبول کر لینا، آپ نے انتظار نہیں کرنا۔ یہ آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، اگر آپ حق کو جان کر حق سے منہ پھیر لیتے ہیں، پھر بہت برا ہوتا ہے، پھر بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو عذاب الہی ہے وہ زیادہ تیز رفتاری سے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہر جو ہے تاریکیاں جو ہیں بہت تیزی سے آپ کے دل کو تاریکیاں گھیر لیتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ حق آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کسی بھی طریقے سے آپ کو اپنی ہدایت پہنچائے گا، یہ اس کا ذمہ داری ہے۔ لیکن جب آپ کو حق بات پہنچ جائے
تو آپ اس کو قبول کرنے میں دیر نہ لگائیے گا، فوراً قبول کر لیں اور اس کے لیے مزید کوشش کریں، اس حق پہنچانے والے سے رابطہ کریں، یا اگر کسی اور صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک حقیقت کھول دی ہے تو فوراً اس حقیقت کا اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اگر نہیں جانتے تو اللہ کے بندوں سے پوچھیں۔ اور اس معاملے میں تو خاص طور پہ سامعین کرام آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ انسان کتابوں سے نہیں بلکہ ٹیچروں کے ذریعے کتاب سیکھتا ہے، ٹیچر کے ذریعے، ورنہ آپ یہ کالج کا سسٹم دیکھ لیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، یہ سارے بندے جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ میں نے خود کتاب پڑھ کے ہدایت میں پا جاؤں گا اور میرے لیے اللہ کافی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہ سوچئے گا، یہ گمراہی ہے، ابھی میں تفصیل نہیں کرتا۔ آپ نے حق والوں سے پوچھنا ہے، اہل ذکر سے پوچھنا ہے اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اس کی طرف سفر شروع کر دینا ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے یا حق واضح ہو جائے آپ کو تو پھر آپ نے مزید ڈیلے نہیں کرنا، حق کو قبول کرنے میں پھر انتظار نہیں کرنا اور اللہ کی طرف آپ نے رجوع کر لینا ہے۔ بہرحال یہ ایک میں نے نصیحت تھی جو میں نے آپ کو کر دی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ تاریکیاں بہت جلد آپ کو گھیر لیں گی۔ ابھی میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، لیکن یعنی ایک راستہ آپ پہ واضح ہو گیا، پھر بھی آپ اس راستے سے وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور یہ دیدہ دانستہ اپنے یجحدون کے الفاظ ہیں، دیدہ دانستہ انکار، یعنی حق جب تک واضح نہیں ہے چلو ایک بات بنتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ ہادی ہے، جب اس نے ہدایت آپ کو دے دی تو حق کا پھر اتباع کیجئے، نہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب میں دنیا میں بھی گرفتار ہوں گے سامعین کرام، اور آخرت میں بھی آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار کریں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت آپ افسوس کریں گے، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نفس یہ کہے اس وقت جب موقع، یعنی جب مہلت کا وقت گزر جاتا ہے، جب آپ عالم آخرت میں پہنچ جاتے ہیں تو کہیں یہ نہ کہیں، کہیں ان تقولا اللہ تقولا، کہیں ایک نفس یہ نہ کہے یا حسرتا، اے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس جو کمی کی میں نے اللہ کے بارے میں، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ دیکھو کیا ملانی بن گئی ہے، اور کیا جناب اس نے دوپٹہ اوڑھ لیا ہے، اور کیا اس نے داڑھی چھوڑ دی ہے، یہ تو ملا بن گیا ہے، شیخ بن گیا ہے۔ اہل حق کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج آپ کی یعنی بچوں سے بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے، خود بھی نہیں چاہتے اللہ کا دین اختیار کرنا، اور ایسے لوگوں کو جو دین پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان پہ ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا دقیانوسی خیالات ہیں تمہارے، کیا دقیانوسی اعمال ہیں، روشن خیالی اختیار کرو اور کھاؤ پیو موجیں اڑاؤ۔ ان تقول نفس، پھر آپ کو اس دن جب آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا، حقیقت تو دیکھیں یہاں بھی پتہ چلتا ہے، لیکن یہ ہے وہاں تو ابھی تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ابھی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا دل سیاہ ہو رہا ہے، کالا ہو رہا ہے، یا پتھر بن چکا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، پردہ ہے نا۔ لیکن جب وہاں پردے اٹھ جائیں گے تو نیک یعنی نیکوکاروں کا اور بدکاروں کا انجام مختلف ہوگا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان میں ہم امتیاز کر دیں گے۔ یہاں تو ایک ہی گھر میں بدکار بھی رہ رہے، ریاکار بھی رہ رہے اور مخلص بھی رہ رہے، لیکن جب وہاں آپ جائیں گے تو وہاں پھر جو فاسقین ہیں ان کی الگ ایک ٹولی ہوگی۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں شقی اور نیک بخت دونوں ہوں گے، لیکن الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ تو جب اس دن جو
یعنی فاسقین ہیں، گنہگار ہیں، جنہوں نے اللہ کو منزل نہیں بنایا، ان کو جب حقیقت کا پتہ چلے گا تو وہ پھر افسوس کرنے لگے گی۔ ان تقول نفس علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس جو میں نے کمی کی اللہ کے بارے میں، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق اڑاتا تھا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم میں سے یہ ہدایت میں نے ایسے اس لیے دی کہ تم یہ نہ کہو۔ تھوڑا سا توجہ کریں سامنے کرام، مضمون شروع ہے وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، بہترین کلام کی جو تمہارے لیے تمہارے رب نے اتارا ہے، اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ اللہ نے اگر مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقین میں سے تو ہدایت تو میں نے تمہیں دے دی۔ او تقول نفس، یا تم میں سے کہیں ایک نفس یہ نہ کہے، ہی نہ ترل عذاب، جب یہ عذاب کو دیکھ لے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ مجھے واپس لے جایا جائے اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، محسنین مخلصین میں سے ہو جاؤں۔ محسن کا معنی یہاں مخلص بھی ہو سکتا ہے، نیکوکار بھی ہو سکتا ہے، مخلص بھی ہو سکتا ہے، اور خلوص جو ہے یہ ہمارا یعنی جو صورت ہے اس کا موضوع ہے، خلوص فی الدین، الا للہ الدین الخالص، دیکھو دین اللہ کے لیے خالص ہے، مخلصا لہ الدین، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، یہ اس آیت کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں سامنے کرام، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو فقط اللہ کی بندگی کرنی ہے اور دین اللہ کے لیے میں نے خالص کر دیا ہے، فاعبدوا ما شئتم من دونی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ تمام صورتحال بتا رہا ہے، اور خاص طور پہ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ عذاب کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر تم یہ کہو گے، افسوس کرو گے، لیکن پھر کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ آج مہلت کی جگہ ہے سامعین کرام، ہمیں مہلت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے دی ہے اور آزما رہا ہے۔ یہ زندگی ٹوٹلی امتحان ہے اور آزمائش ہے، اس آزمائش میں اس کو امتحان تصور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دینا چاہیے، اور کہہ دینا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور آپ نے خاص طور پہ یہ بات جو ہے یعنی یہ نوٹ کر لیں، او تقول حین تر العذاب، یا تم یہ نہ کہو جب تم عذاب دیکھو کہ کاش مجھے واپس لوٹا دیں اللہ تعالیٰ، اور فاکون من المحسنین، اور میں محسنین میں سے ہو جاؤں۔ سامعین کرام ان آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور تم اچھا چلیں تلاوت کر لیں، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، او تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ سامعین کرام اب ترجمہ سنا دیں۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور تم پیروی کرو اس بہترین کلام کی
جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، پہلے اس کے کہ تم پہ عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، وانتم لا تشعرون، ان تقول نفس، یا ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک شخص یہ کہے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ افسوس جو کمی کی میں نے اللہ کے بارے میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، او تقولو، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو، لو ان اللہ ہدانی، کاش اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی، لکنت من المتقین، تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا، او تقولا، یا تم کہیں یہ نہ کہو، حین تر العذاب، جب عذاب کو تم دیکھ لو، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ اگر مجھے واپس بھجوا دے تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. And follow the best of what was revealed to you from your Lord before the punishment comes upon you suddenly, while you are unaware. أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. So that a soul may not say, how sorry I am for having neglected my duty to God, and for having been of the scoffers. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Or say, had God guided me, I would have been of the pious. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Or say, when it sees the penalty, if only I had another chance, I would be of the virtuous. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔